بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل، قربانی کے مسائل، سبق نمبر 1، اسلام میں قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے، اور جانداروں سے بھی نفع اٹھانے کے لیے جائز کہا گیا ہے۔ دفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ پھر بھی شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی گندگی پائی جاتی ہو، چنانچہ خنزیر اور پھاڑ کھانے والے جانور وغیرہ ظاہری ناپاکی کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، جبکہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی گندگی کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو عبادت کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈھے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب اور محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔